الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، اسماء استفہام آج ہم پڑھنے لگے ہیں، تو اس میں نہیں، وہ پہلے بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک اسم استفہام ہے کم، جو کہ دو جگہ پہ دو قسم میں دو کیفیات میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ اسم استفہامیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ خبر کے طور پر، ٹھیک ہے۔ کم استفہامیہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کتنا یا کتنے، لیکن جب کم خبریہ استعمال ہوگا پھر کتنے ہی کا معنی دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں اس میں اور اس میں فرق کیا ہوگا۔ دیکھیں شکل اس کی اسی طرح رہے گی، لیکن ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ استفہامیہ ہے یا خبریہ ہے؟ تو استفہامیہ کا کیا طریقہ ہوگا کہ جب اس طرح کا کام لکھا ہوا آئے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ واحد بھی ہو اور منصوب ہو، نصب کی حالت میں ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کم استفہامیہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کم درہمن عندک۔ اب دیکھیں چاہے درہم جمع ہے، لیکن یہاں پہ واحد کا صیغہ آیا ہے، واحد کا اسم آیا ہے، اسم واحد استعمال ہوا ہے۔ کم درہمن، کتنے درہم، عندک ہیں آپ کے پاس، آپ کے پاس کتنے درہم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو پہچان ہے کم کی، یعنی استفہامیہ کم کی، تو اس کے بعد اس واحد ہوگا اور دوسری بات منصوب ہوگا، نصب کی حالت میں ہوگا۔ یہ دو پہچان، دو نشانیاں ہیں ایسے کم کی جو کم استفہامیہ ہو۔ اب یہ بات آپ کو یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یاد کرنے کا طریقہ آپ کا اپنا ہے، مطلب جو بندہ جس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے یاد ہوتا ہے وہ یاد کرے، لیکن یہ یاد کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کم کے بعد جو اسم ہوگا وہ واحد ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ منصوب ہوگا، نصب کی حالت میں ہوگا، تو ایسا کم استفہامیہ کہلائے گا۔ اچھا، دوسرا جو کم خبریہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کم کے بعد والا اسم جو ہے مجرور ہوگا۔ دیکھیں جیسے کم طالبن، اچھا خواہ وہ جمع ہو یا واحد ہو۔ اب یہاں پہ جمع بھی آ سکتا ہے، واحد بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیں اس کم کے بعد جو آنے والا اسم ہے واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دوسری نشانی کیا ہوگی کہ وہ مجرور ہوگا، یعنی جو پہلی بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ مجرور ہوگا۔ جمع کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کم خبریہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب اس طرح مثال کے طور پر، جیسے اس کے اندر مثال آئی ہے کم طالب موجود، اتنے ہی طالب علم موجود ہیں، اب یہ ایک حیرانی کا انداز بھی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے، یعنی اس کا پھر کیا کہتے ہیں، چہرے کی جو تاثرات ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، کتنے ہی طالب علم موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ حالانکہ اس کے اندر کتنے کے اندر سوالیہ مفہوم بھی موجود ہے، کتنا جو لفظ ہے نا اس کے اندر سوال کا سوالیہ مفہوم موجود ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے تاثرات جو ہے اس طرح کو جو ہے، آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ بھی معنی دے رہے ہو، تو ایسی کیفیت میں
کم کو خبریہ کہیں گے. تو یہ بس تھوڑا سا ہے، لیکن ان دونوں میں کم میں جو معنی کا فرق ہے وہ بہت ہی باریک ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کی نشانی پر غور کیجئے گا کہ کم کے بعد اگر آنے والا اسم مجرور ہے تو وہ کم خبریہ ہے، کم کے بعد آنے والا اسم اگر منصوب ہے تو وہ کم استفہامیہ ہے. اور یہ دو چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم کے بعد جو کم استفہامیہ ہے اس کے بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ منصوب بھی ہوگا اور واحد بھی ہوگا، جبکہ کم خبریہ جو ہے وہ جمع بھی آ سکتا ہے اور واحد بھی آ سکتا ہے اور مجرور بھی ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ظرف. ظرف کہتے ہیں ایسے الفاظ جو کسی اسم کے مقام یا کسی عمل کے وقت کا تعین کریں، یعنی اس سے آپ کو جگہ کا پتہ چلے، اس اسم سے یعنی اس اسم کے معنی کے اندر یا تو جگہ کا مفہوم ہو آپ کے ذہن میں آئے، آپ کو پتہ چلے، یا اس اسم سے آپ کو ٹائم کا کوئی پتہ چلے، یعنی اس میں ٹائم استعمال ہوا ہو. تو ایسے اسم کو ظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسے الفاظ جو ہیں ان کو ظرف کہتے ہیں. ابھی ہم ظرف جو ہے ایک حصہ اس کا پڑھیں گے، اس کا اگلا حصہ ہم فعل کے ساتھ بھی کسی حد تک تھوڑا سا وہ پڑھیں گے، اس کو کہیں گے اسم الظرف. ٹھیک ہے، تو وہ ظرف کے طور پر جب خود اسم آئے گا وہ ایک الگ کیفیت ہوگی. لیکن اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ظرف ہوتا ہے وہ عمومی طور پر مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فوقہ ہے. اب دیکھیں، اچھا ظرف اب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظرف زمان اور دوسرا ظرف مکان. ظرف زمان، ظرف مکان. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم اپنی اردو میں بھی، جو لوگ اردو پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں. اچھا اب دیکھیں، فوقہ، فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، لیکن اس کے ساتھ جہاں پہ بھی یہ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد مضاف الیہ بھی آیا ہے. فوقہ استعمال ہوا، اس کے بعد مضاف الیہ آیا. القلم فوق المکتبی، قلم میز پر ہے، میز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی آپ نے دو نشانیاں دیکھنی ہے، ایک تو یہ مضاف بن کر آتا ہے اور دوسرا اس کے اندر مفہوم معنی کیا ہوگا، جگہ سے متعلق. فوقہ کا مطلب اوپر. اب اوپر کے اندر کوئی ٹائم کی یعنی کیا کہتے ہیں، ٹائم تو اس میں انوالو نہیں ہے نا، جگہ انوالو. تو جگہ کے لحاظ سے ہم سمجھیں گے کہ یہ جو جگہ سے متعلق اس کے اندر جو مضاف آیا ہے اس کا معنی ہے تو یہ ظرف مکان ہے، مکان سے تعلق ہے اس کا، جگہ سے تعلق ہے اس کا. اسی طرح اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں ظرف زمان کی. وہ کیا ہے، قبل. قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے. اب آپ دیکھیں، پہلے اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، پہلے کا تعلق ٹائم سے ہے، وقت سے ہے. السلام قبل الکلام، سلام کلام سے پہلے. ٹھیک ہے جی، بات کرنے سے پہلے سلام. تو السلام قبل الکلام. ٹھیک ہے جی، سلام کلام کرنے سے پہلے ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو قبل ہے یہ ظرف ہے جو کہ ظرف و زمان ہے، ظرف و زمان. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اور مثال دیکھتے ہیں. تحت، تحت کا مطلب نیچے. اب دیکھیں نیچے جگہ سے تعلق ہے اس کا، اس کے اندر ٹائم نہیں ہے، ٹائم کا معنی نہیں. حامد تحت الشجرتی، اور دیکھیں یہ مضاف بن کر آیا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کا ہمیں کیسے پتہ چلا، کیونکہ یہ مجرور ہے. تحت الشجرتی، حامد درخت کے نیچے ہے، یعنی درخت کی چھاؤں کے نیچے جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے. تو اب وہ جگہ سے متعلق ہے نا، اس لحاظ سے ہم کیا کہیں گے، اس کو ظرف مکان. اسی طرح بعد فاحیا، فاحیا به الارض،
پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو بعد موتیہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. تو بعد جو ہے یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ ٹائم کو، وقت کو. تو یہ ظرف کی اپنا ظرف زمان ہے. اسی طرح اماما، اماما کا مطلب آگے. اماما بیت التاجری، تاجر یعنی کاروباری جو بندہ ہے، بزنس مین، اس کا گھر امام المسجد، مسجد کے آگے ہے. ٹھیک ہے جی. بیت التاجری امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے آگے ہے. تو یہاں پہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مکان. اسی طرح اصبح، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا تم جو ہے سمجھتے ہو، ان اصبح کہ میں، ماؤکم غورا کہ لے جاؤں میں پانی کو، یعنی پانی کو گہرا کر کے اور لے جاؤں. جیسے نیچے زمین، زیر زمین کا جو پانی ہوتا ہے وہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی اس سے پہلے کیا تم ایسے سمجھتے ہو کہ میں جو ہے لے جاؤں ماؤکم تمہارا پانی غورا بہت ہی نیچے. اسی طرح خلفا، خلفا کا مطلب پیچھے. بیت الطبیبی یعنی ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر کا گھر خلف المسجد، مسجد کے پیچھے ہے. تو یہاں پہ اس خلف سے مطلب کیا ہوگا؟ پیچھے. یعنی پیچھے کا مطلب اس کے اندر دیکھیں ٹائم کا تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ظرف مکان ہے. اسی طرح ابدن، ابدن کا مطلب ابدی، ہمیشہ، ہمیشہ کا تعلق ٹائم سے ہے. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. ابدی جو بات ہے صاحب ذرا اس کے اندر مکان کا جو ہے معنی نہیں پایا جاتا، تو یہ ظرف زمان. اسی طرح مع، مع کا مطلب ساتھ. ہوا مع ہنا، وہ ان کے ساتھ ہے، فی البلدی شہر میں. تو ان کے ساتھ جو چیز ساتھ ہوتی ہے وہ، اس میں ٹائم کا تعلق کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ظرف مکان ہے. یوم، یوم مالک، یوم جو ہے یہ اب دیکھیں دن، دن کا تعلق وقت سے ہے نا. مالک یوم الدین، بادشاہ فیصلے کے دن کا. اسی طرح عندہ، عندہ کہتے ہیں پاس. پاس بھی جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نزدیک ہوتی ہے. تو اس کے اندر دیکھیں ٹائم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ظرف مکان ہے. ما عندی سیارۃ، نہیں ہے میرے پاس کوئی گاڑی. اسبوع، غبت یومین فی هذا الاسبوع، غبت یومین، غبتہ کا معنی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، پہلے ہی میرے ذہن سے نکل جاتا ہے یہ عموماً. تو یہ انشاءاللہ اگر میرے ذہن میں آ گیا تو بعد میں بتا دوں گا آپ کو، اور یہ یاد بھی رہ گیا تو پھر کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ. لیں جی، اس کے بعد ہے اسماء موصولہ. یہ اب آپ نے دیکھنے ہیں، یہ ہم سارے ان کو سمجھتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا جی کہ 2 دن غائب ہیں. ایک منٹ پیچھے دیکھ لیتے ہیں. غبت یوم، اچھا تو غائب رہا یومین فی هذا الاسبوع، 2 دن غائب رہا اس ہفتے میں. تو بہرحال پھر بھی میں اس کا ترجمہ کنفرم کر لوں گا کیونکہ مجھے ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی. لیکن انہوں نے غبطہ کا معنی صحیح بتایا کسی حد تک کہ تو غائب رہا یومین 2 دن فی هذا الاسبوع اس ہفتے میں. تو یہ دیکھیں اس کا تعلق بھی وقت سے ہے. ہفتہ جو ہوتا ہے وہ بھی تعلق اس کا وقت سے ہے نا، یعنی اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، اس کا مطلب پھر وہ ظرف زمان ہے.
بس آپ اس کا مد مقابل دیکھا کریں کہ اس کے اندر وہ چیز ہے، مطلب اس کا اپنا ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں کہ بھائی وقت اس کے اندر محسوس ہو رہا ہے تو وقت ہو سکتا ہے نہ محسوس ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے اندر جگہ انوالو ہے، اگر جگہ نہیں ہے تو وہ ظرف زمان ہے، اگر کسی جگہ والی چیز کے اندر زمانہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر آپ ظرف مکان کی طرف چلے جائیں، تو یہ اس طرح اس کو پہچاننا آسان ہے۔ اسماء موصولہ، وہ اسم موصول اسم معرفہ کی ایک قسم ہے جو کلام میں جوڑ اور ربط پیدا کرتی ہے، جیسے وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے یہ کیا ہے، اس میں موصول، اس نے لڑکا اور مسجد کو آپس میں ملا دیا، ٹھیک ہے، اس کو موصول کہتے ہیں۔ تو اس کی پوری گردان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس گردان میں سے آپ عربی کے لحاظ سے بھی واقف ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں الذی اتنا استعمال ہوا ہے کہ اس سے سب لوگ واقف ہیں، اس کا معنی ہے جو۔ اب اس کے اندر تسمیہ ہو جمع ہو سب کا معنی جو ہوگا، لیکن واحد کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے اور تسمیہ کے لیے اللذانی، اور اسی طرح جو ہے مذکر کے لیے مؤنث کے لیے مختلف یہ اس کے جو ہے یہ استعمال ہوگا، لیکن عام جو کیا کہتے ہیں اس کا معنی ہے وہ جو ہی استعمال ہوگا، اور رفع نصب بھی اس کی جر بھی ہوگی۔ دیکھیں الذین، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الذین یؤمنون، یا اس میں واو ہوگی پہلے میرے خیال میں، والذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے رزق کیا ہے انہیں، ينفقون وہ خرچ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الذین کیا کرتا ہے، یہ درمیان میں جوڑ پیدا کرتا ہے اس سے پہلے والے لفظ اور بعد میں آنے والے لفظ سے، اور جو کا معنی دیتا ہے۔ الذی وہ ایک مذکر جو، اللذانی وہ دو مذکر جو، الذین وہ سب مذکر جو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طرح اللتی وہ ایک مؤنث جو، اسی طرح اللتانی وہ دو مؤنث جو۔ اب یہ باتیں بھی یاد کرنے والی ہیں۔ اچھا اب دیکھیں اس کے نصب اور جر، یہ چلیں بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن جمع کا بھی دیکھ لیں نا پہلے۔ اللہ تی یا، اللہ تی یا اللہ، یہ مؤنث کے لیے جو ہے دو قسم کے، اللہ تی بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو ہے اس کے اندر کیا ہے، جمع مؤنث جو، ٹھیک ہے جی، جمع مؤنث جو۔ اب اس کی جو نصب اور جر ہے وہ بھی ایک شکل میں ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، الذی الذی الذی، اس کا مطلب یہ الذی جو ہے واحد مذکر کے لیے یہ مبنی ہے، لیکن اللذانی مبنی نہیں ہے، یہ آپ ایسے سمجھیں جیسے غیر منصرف تھے اسی طرح کا، اللذانی اللذینی اللذین۔ اسی طرح جمع الذین الذین الذین، اللتی اللتی اللتی، دیکھیں یہ مبنی ہے، اسی طرح اللتی بھی مبنی ہے، اللتانی مبنی نہیں ہے، اللتانی اللتینی اللتینی، اور اللاتی یا اللائی یہ مبنی اسماء کی طرح آپ سمجھ لیں اس کو۔ اور ایک بات پھر اس کے حوالے سے سن لیں، ان کو بھی اسماء کہتے ہیں، یعنی یہ بھی اسماء میں سے ہیں، یعنی اسم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، نکرہ نہیں ہوتے، یہ جہاں پہ بھی آئیں گے یہ معرفہ بن کر آئیں گے۔ اللاتی اپنا اللاتی اللائی اللاتی اللائی اللاتی اور اللائی، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں موصول۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ الذی، وہ اپنا ایک مذکر جو، اللذانی دو مذکر جو، الذین سب مذکر جو، اللتی ایک مؤنث جو، اللتانی دو مؤنث جو، اللاتی سب مؤنث جو، یا اللائی سب مؤنث جو۔
دیکھیں اب اس کے اندر مثالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ اسما موصولہ مبہم ہوتے ہیں، یعنی ان سے معنی واضح نہیں ہوتے، چنانچہ ان کے بعد کوئی مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ اس مرکب یا جملے کو صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صلۃ الموصول یعنی اس کے بعد الذی کے بعد جو آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ صلۃ الموصول، اس میں موصولہ اور اس کے بعد والا صلۃ الموصول۔ دیکھیں الولد الذی، الولد کیا ہے؟ مبتدا، الذی اس میں موصولہ، فی المسجد یہ صلۃ الموصول ہے۔ اچھا وہ اپنا وہ لڑکا، الذی الولد الذی وہ لڑکا جو، فی المسجد مسجد میں ہے، اخو زید زید کا بھائی ہے۔ اسی طرح النساء اللاتی فی البیت مؤمنات، وہ عورتیں جو فی البیت گھر میں ہیں، مؤمنات مومن عورتیں ہیں، یعنی ایمان والیاں ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح یہ جو ما ہے نا، ما اور من، یہ بھی اسماء موصولہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا تو دیکھیں ما اور من یہ بھی اسماء موصولہ ہیں۔ دیکھیں للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، یا اللہ ہی کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہے۔ دیکھیں لام زیر لی جو ہے حرف جار ہے اور اللہ ہی مجرور ہے، اور اس کو کیا کہیں گے؟ شبہ جملہ خبر ہے، اور خبر مقدم کے طور پر پہلے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ما کیا ہے؟ مبتدا مؤخر کے طور پر آیا۔ اب دیکھیں ما ہے تو اس میں موصول، لیکن یہ مبتدا ہے اور مؤخر کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح فی جار بھی ہے، السماواتی مجرور ہے، اور صلۃ الموصول بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور واو حرف عطف، اور الارض جو ہے معطوف علی السماواتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو السماواتی کا معطوف ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا حرف عطف سے پہلے جو ہے معطوف اعلی ہوتا ہے، معطوف الی ہوتا ہے، اور معطوف الیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا جو آتا ہے وہ معطوف الی ہوتا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ اسی طرح یسجد لہو من فی السماوات و من فی الارض، سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو اس کو جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، و من فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں من کیا کر رہا ہے؟ جو کا معنی یہاں پہ دے رہا ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں موصولہ، یہاں پہ یہ اس میں موصول کے طور پر آیا ہے۔ من عمل منکم سوءا، من جس نے، اب دیکھیں جو اور جس کا معنی دے رہا ہے، جس نے عمل کیا منکم تم میں سے، سوءا کوئی برا، بی جہالت جہالت کی وجہ سے، غلطی سے یا جہالت سے ایک ہی بات ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس چیز سے واقف ہے جو، دیکھیں ما کا مطلب جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہر وہ کام جو تم کرتے ہو، یعنی ہر وہ عمل جو تم کرتے ہو، خبیر اس سے خوب باخبر ہے۔
یہ جو خوب کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ خبیرون کی وجہ سے ہے، اس کے اپنے اندر جو ہے مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی فعیلون کے وزن پر جو آئے گا اسم، اس کے اندر خوب کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب پھر جو ہے کچھ تجزیہ ہے اسماء موصولہ کا۔ الکتاب الذی، الکتاب کیا ہے؟ مبتدا ہے، الذی اس میں موصول ہے، علی المکتبی جو ہے جار مجرور ہے اور صلۃ الموصول ہے، لحامد جار مجرور ہے اور شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ الکتاب الذی وہ کتاب جو علی المکتبی میز پر ہے، لی حامد حامد کی ہے یا حامد کے لیے ہے، ہم معنی لیتے ہیں لی کا، لیکن اصل میں اس کو کی کا معنی بھی ہم دے سکتے ہیں۔ آج ساری باتیں ہی میں نے مجھے بتانی پڑ گئی ہیں، تو کیونکہ یہ چیزیں ساری نہیں ہیں اس وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 یا 2 کلاسز اور ہوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد ہم فیل شروع کر دیں گے اور پھر اس میں آپ لوگوں کا بھی کردار شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ البنت التی، لڑکی جو امام المکتبی جو مکتب ہے اس کے سامنے ہے، معلمۃ ذکیۃ بڑی سمجھدار استانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، پھر اس کے بعد التی اس میں موصول ہے، امامہ جو ہے ظرف ہے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، اور صلۃ الموصول ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ المکتبی مضاف الیہ ہے، معلمہ کیا ہے؟ خبر ہے اور موصوف ہے، اور اس کی ذکیۃ اس کی صفت ہے۔ یہ اب اس کی تمارین ہے، دیکھ لیں۔ حامد صادق، حامد سچا ہے۔ اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حامد مبتدا ہے اور صادق اس کی خبر ہے۔ ابو زید صادق، ابو مبتدا ہے اور زید جو ہے مضاف الیہ ہے، اور ابو جو ہے مضاف بھی ہے، اور صادق کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ ابو زید صادق، زید کا باپ سچا ہے۔ اسی طرح حامد ابو زید صادق، حامد ابو زید، زید کا باپ صادق سچا ہے، ٹھیک ہے۔ حامد الذی، یہاں پہ دیکھیں، حامد الذی، حامد جو ابو زید زید کا باپ ہے، صادق سچا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حامد ابوہ زید صادق، حامد اس کا باپ زید، زید یعنی زید کا باپ صادق سچا ہے۔ اسی طرح حامد الرجل الصادق، ابو زید، حامد الرجل الصادق، حامد سچا مرد، ابو زید زید کا باپ ہے، دیکھ لیں۔ جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ہم چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ آپ کے سامنے تاکید کے مفہوم کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، ما اللہ، ما اللہ، اللہ ہے نا، اس سے پہلے ما آیا ہے تو حمزہ وصلی گر جائے گا۔ ما اللہ بغافلین، ما نے کیا کیا؟ ما ہے مائے نافیہ یہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد خبر منصوب ہو رہی ہے، لیکن با لگانے کی وجہ سے وہ مجرور بھی ہو رہی ہے۔ اللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے، با زائدہ ہے اس کے اندر، جو کہ بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر رہی ہے، لیکن یہ کلمہ حسر کے طور پر ہے، اس میں تاکید کا مفہوم کسی حد تک پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم یہ معنی لے سکتے ہیں، لیکن کہیں کہیں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ با جب آتی ہے نا، اس کا ضروری نہیں ہے کہ اس طرح حسر کے طور پر آئے، لیکن یہ ہے کہ کہیں پہ یہ تاکید کا، حسر کا زور پیدا کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ المؤمنون هم المفلحون، یہ جب آپ کے سامنے خبر سے پہلے ضمیر منفصل آ جائے اور اس کے بعد خبر ہمیں ایک تو معرفہ رکھنی پڑتی ہے، دوسرا یہ ہے کلمہ حسر کے طور پر زور پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور ہم کا مطلب ہی کا آتا ہے، وہ سب کا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ المؤمنون
हुमुल मुफ्लिहून, मोमिन ही कामयाब हैं। तीसरे नंबर पर देखें, मुशब्बा बिल फेल शुरू में लगाया, इन्ना हरफ ताकीद है, तो ये क्या करता है, अपने बाद में आने वाले इसम को मंसूब करता है और ताकीद का मफहूम पैदा करता है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम, ठीक है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। अब बेशक का माना क्या करता है, ताकीद का मफहूम पैदा करता है। और हर्फ मुशब्बा बिल फेल इसे कहते हैं। ले जी, जुमला इस्मिया में ताकीद लाम लगाने से भी बढ़ जाती है और ज्यादा। लाम जब जो है लगाया जाए, उस वक्त भी जो है जुमला इस्मिया के साथ फिर लाम लगाने से भी ताकीद का मफहूम पैदा होता है, लेकिन ये अमूमी तौर पर होती ये है, इसको कहते हैं लाम मुज़हलका। ये फिर खबर के साथ आ जाती है अगर इससे पहले इन्ना या कोई इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो। ये क्या करती है, फतह के साथ मुब्तदा से पहले ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुब्तदा पर कोई असर नहीं डालता, लेकिन ताकीद का मफहूम तो पैदा करता है ना। देखें, जैसे वाला जिक्रुल्लाही